طریقے کے مطابق ہونی چاہیے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نماز صحیح وقت پر ہونی چاہیے۔ اگر صحیح وقت پر نماز نہیں ہے، اور میں یہی بتلا رہا تھا اپنی تمہید میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صلاۃ عصر فوت ہو جاتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوتی ہے، اتنی تکلیف اس وقت نہیں ہوئی تھی جب مکہ کی سرزمین سے آپ کو نکال دیا گیا تھا، اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی۔ دلیل یہ ہے کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا نہیں کی تھی، لیکن جب غزوہ خندق میں آپ کی نماز عصر فوت ہو جاتی ہے، قضا ہو جاتی ہے، دشمنوں سے لڑائی کے اس میں وقت نہیں ملتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے نکلتا ہے ملع اللہ بیوتہم وقبورہم نارا کما حبسونا وشغلونا عن الصلاۃ الوسطی، الہ العالمین تو ان کے گھروں کو اور ان کی قبروں کو آگ سے بھر دے جس طرح سے انہوں نے میری صلاۃ عصر کو فوت کرا دیا ہے۔ دینی بھائی اور دوست، یہ نماز کی محبت تھی نبی کریم، اور یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کو چھوڑ رہے ہیں، کسی کو کوئی وصیت نہیں۔ آج کل بندہ جب وہ دنیا چھوڑ رہا ہوتا ہے اپنے بیٹے سے وصیت کرتا ہے، بیٹا فلاں مقدمے میں نے کبھی مات نہیں کھائی ہے، تو مقدمہ جیت کر رہنا، اے بیٹے یہ کرنا وہ کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ والصلاۃ، پوری امت کے لیے یہ وصیت کر رہے ہیں کہ نماز میں سستی نہیں برتنا، نماز کو ترک نہیں کرنا۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی آخری وقت پر اپنے بیٹوں کو یہی وصیت کرتے ہیں، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے بیٹے نماز کو قائم کرتے رہنا۔ میرے بھائی اور دوستو، آئیے وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، قالوا بلی یا رسول اللہ، قال اسباغ الوضوء علی المکارہ وکثرۃ الخطى الى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلکم الرباط۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہی حدیث، اور اس کے بعد اپنی بات کو ختم کر دیتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہیں، اے میرے صحابیوں، الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات، میرے صحابیوں کیا ایک ایسا نسخہ نہ بتا دوں، کیا ایک ایسا عمل نہ بتلا دوں جس پر عمل کر کے تمہاری خطائیں ختم ہو جائیں اور تمہارے درجات اللہ تبارک و تعالی بلند کر دے؟ صحابہ نے فرمایا قالوا بلی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ضرور بتلائیے وہ کون سا نسخہ ہے، وہ کون سا عمل ہے جس کے ذریعے سے ہم گناہوں سے دور ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی ہمارے اعمال میں ہمارے درجات کو بلند کر دے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ، سب سے پہلی چیز کراہیت کے باوجود، ناپسندیدگی کے باوجود، پریشانیوں کے باوجود وضو کرنا۔ ٹھنڈی رات ہوتی ہے، فجر کی نماز ہے، مؤذن کہہ رہا ہے الصلاۃ الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم۔ شیطان مالش کر رہا ہے، لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے، پانی ٹھنڈا ہے، موسم ٹھنڈا ہے، کمرے سے نکلنے کا دل نہیں کہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اس کے دل پر بیٹھا ہوا ہے، دروازہ کھولتا ہے، باہر نکلتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ ایک تو ایسا بندہ ہے، ایک ایسا بندہ ہے۔ دوسری چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کثرت الخطى الى المساجد، زیادہ سے زیادہ مسجدوں کی طرف چل کر جانا۔ مسجدوں کی طرف کون جائے گا؟ مسجدوں کی طرف وہی جائے گا جس کو نماز پڑھنا ہے۔ آپ سب اپنے اپنے محلے میں دیکھیں، جو نمازی ہوتے ہیں وہ مدذان ہوتی ہے مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اور جو نمازی نہیں ہوتے ہیں محلے میں مہینہ گزر جاتا ہے، سال گزر جاتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا، صرف وہ اپنا گھر اور اپنی دکان یا اپنی فیکٹری یا اپنی کمپنی وہیں تک جاتے ہیں۔ وہ کثرت الخطى الى المساجد، زیادہ سے زیادہ نماز مسجد کی طرف جانا۔ وہ انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ یاد رکھیں گے اس چیز کو، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا۔ ابھی آپ نے عشاء کی نماز پڑھی ہے،
فجر کا انتظار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ ایسی حالت میں رہتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، گویا کہ وہ نماز ہی میں رہتا ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر۔ خلاصہ کلام یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک طریقہ بتلایا ہے کہ ہم نماز کیسے قائم کریں، نماز کو کیسے ادا کریں، نماز کب قبول ہوگی۔ دینی بھائی اور دوستو، ہم سب کے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم پہلی بات جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح سے نماز پڑھیں۔ جو نماز کا وقت ہے اسی وقت پر نماز پڑھیں۔ اگر ہم ایسی ہی نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری نماز کو قبول فرمائے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو تم کو رسول دیں اس کو لے لو اور جس سے رسول منع کریں اس سے رک جاؤ۔ مجھے جو رسول نے بتلایا ہے ہم یہ عقیدہ رکھ کر اس پر عمل کریں کہ یہ میرے نبی کا عمل ہے، میرے نبی کا حکم ہے، میں اپنی نبی کی اتباع میں، نبی کی اطاعت میں یہ عمل کر رہا ہوں۔ یقیناً انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اس عمل کو قبول فرمائے گا۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین، ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہوں تو بخش دے، تو غفور رحیم ہے، لا علم کی بنا پر ہے۔ الہ العالمین، آج ہم اس مجلس میں یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مجھے بتلایا گیا ہے انشاءاللہ تعالی ہم اسی طرح سے عمل کریں گے، تجھ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے گناہوں کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ الہ العالمین، تو غفور رحیم ہے، تو بخشنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا